الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اگر تم اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو پس اللہ نے تو اس کی مدد یقیناً کی ہے،
جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا اور جب وہ غار میں دو میں سے دوسرا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اس کے اوپر سکینت نازل کر دی اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے سے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور جو اللہ کی بات ہے وہی بلند اور بالا ہے، اور اللہ بہت غلبے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جس دن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ سے جا ملے۔ لہذا آج میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے فضائل حاصل ہیں، کتنی فضیلتیں حاصل ہیں، اس کا احاطہ تو شاید ایک خطبے کے اندر نہ کیا جا سکے، لیکن میں چند اشارے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس لیے تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا رہے تھے، اور حضرت ابو الدرداء خود فرماتے ہیں کہ رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ میں آگے چل رہا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تو لم تمشی امام رجل هو خیر منک، کہ تو ایک ایسے شخص سے آگے آگے کس طرح چل رہا ہے، یا کیوں چل رہا ہے اس سے آگے جو تجھ سے بہتر ہے، یعنی وہ شخص تجھ سے بہتر ہے اور تو اس سے آگے آگے چل رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہو، نیکی کے اعتبار سے بہتر ہو، عمر کے اعتبار سے بہتر ہو، فضیلت کے اعتبار سے بہتر ہو، اس کو آگے رکھنا چاہیے اور خود اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم آگے آگے کیوں چل رہے؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص صرف تجھ سے بہتر نہیں بلکہ یہ شخص ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہے اور سورج غروب ہوا ہے، ہر اس شخص سے یہ بہتر ہے۔ گویا روئے زمین پر یہ فضیلتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد امتیوں میں سے سب سے جو فضیلت اللہ کریم نے دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خاص طور پہ جو یہ آیت جس کے اندر دو لوگوں کا ذکر ہے،
اور یہ آیت اصل میں غزوہ تبوک کے تناظر میں ہے. یہاں سیاق و سباق جو ہے یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی. منافقین جو ہیں وہ بہت سارے ایسے منافق تھے جو غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے، حالانکہ نفیر عام کا اعلان ہوا تھا، اور مختلف قسم کے انہوں نے بہانے بنائے. تو اللہ کریم ان منافقوں کو فرماتا ہے کہ تم نے اگر مدد نہیں کرنی تو نہ کرو. تم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو. تمہاری مدد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں. تم اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر تم نہیں جاتے تو وہ اللہ جس نے پہلے بھی مدد کی تھی وہ اب بھی مدد کر سکتا ہے. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا. کافروں نے نکالا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا نہیں چاہتے تھے. یہ ہجرت کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حالات کافروں نے ایسے بنا دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو ان میں سے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. لفظی معنی تو دو میں سے دوسرا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جب گنتی میں سے، گنتی کے اندر سے اگر ذکر کیا جائے کسی ایک کا خصوصیت کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا. مثلا ثالث و ثلاثہ اگر کہا جائے، یا رابع و رابعہ کہا جائے، یعنی چار میں سے چوتھا، یا تین میں سے تیسرا، یا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ دوسرے کی بات ہو رہی ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ جب ایک بندے کا ذکر ہوا ہے اور گنتی کے اندر ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پہلا ہے، چار میں سے پہلا. رابع و رابعہ کا مطلب ہوگا چار میں سے پہلا. اور ثالث و ثلاثہ کا معنی اس سے مراد یہ ہوگا تین میں سے پہلا، اور ثانی اثنین کا مطلب ہوگا دو میں سے پہلا. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ گویا اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا تعین فرما دیا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ. اللہ! اور یہ ساتھ کسی ایک وقت کا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا ساتھ. اور پھر بلکہ ساری زندگی نہیں، موت کے بعد کا ساتھ بھی ہے. اللہ اکبر! شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر کہ ایک فضیلت جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، یہ فضیلت تو کوئی پا سکتا ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس فضیلت کو پہنچے. وہ کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے. اور اس فضیلت کو کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا جو ابو بکر کو ملی اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ! اور اگر آپ ان چاروں جو خلفائے راشدین ہیں نا، ان کا الگ الگ تذکرہ پڑھیں، مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ الگ پڑھیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ تذکرہ پڑھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ تذکرہ پڑھیں، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ الگ پڑھیں، تو لگتا یوں ہے ایک ایک کا جب آپ الگ تذکرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے کہ باقی تینوں میں سے یہ زیادہ افضل ہے. آپ عمر کی بات پڑھ رہے ہو، ابو بکر کی بات کر رہے ہو تو لگتا ہے یہ باقی تینوں سے زیادہ افضل ہے. اور جب آپ عمر کی بات کر رہے ہو لگتا ہے یہ زیادہ افضل ہے. جب آپ عثمان کی بات کر رہے ہو تو لگتا ہے یہ زیادہ پرومیننٹ ہے. اور وہ علی کی بات کر رہے ہو تو لگتا ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے. حالانکہ اللہ نے سب کو ایسی ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ اللہ نے جب سب کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، لیکن جب آپ رینکنگ کرنے پر آئے، جب آپ
پہلا دوسرا نمبر دینے کے لیے آئے تو پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ نمبر اللہ نے دے دیا قرآن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور میں نے عرض کیا کہ ثالث و ثلاثہ یا ثانی اثنین جب بات گنتی کے اندر کی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے پہلا، خصوصیت کے ساتھ جس کو کہا جا رہا ہے. جب اگر رابع و ثلاثہ کہا جائے یعنی تین میں سے چوتھا، یا ثالث اثنین کہا جائے تو ثالث اثنین کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان دو کے علاوہ تیسرا، پھر تین کے علاوہ چوتھا، چار کے علاوہ پانچواں. یہ گنتی جو ہے وہ اس طرح چلتی ہے. لیکن جب اس گنتی کے اندر کسی کو تخصیص کے ساتھ پکارا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا. تو ثانی اثنین کا مطلب ہوتا ہے دو میں سے پہلا، دو میں سے دوسرا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے نہیں بلکہ دو میں سے پہلے. عربی کا قاعدہ یہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں اور عربی کے قاعدے کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اذ ہما فی الغار، جب غار میں تھے. اب غار میں جب تھے دو تھے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے وہ تھے. غار ثور کی بات ہو رہی ہے. جب وہاں پہ پہنچے جو اگلی بات اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ وقت یاد کرو جب وہ پہلا جو ہے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ دو خصوصیات کا ذکر ہے. ایک تو جو ہے ان اللہ معنا ہے نا، ایک معیت اللہ کی وہ ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ساتھ ہے. اور ایک خصوصی معیت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ہونے کی جو انبیاء کو خصوصی مقامات پر حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے تھے سمندر کے کنارے پہنچ کے اور آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کوئی راستہ بتائے گا. میرا ساتھ جو ہوا تو ایک عمومی معیت ہے جو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک خصوصی معیت ہے جو انبیاء کو خاص مقامات پر حاصل ہوتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ حاصل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ معیت حاصل ہوئی. فرمایا لا تحزن. اب یہ عجیب بات ہے، یہ معیت تو خصوصی ہے، حاصل بھی انبیاء کو ہوتی ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا تحزن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے تو غم نہ کر، یہ نہیں فرمایا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پورا لشکر تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں پورا لشکر ہے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی، جو راستہ بنا، اس سے مستفید تو پورا لشکر ہوا، لیکن معیت جو خصوصی تھی اس کا تذکرہ صرف نبی نے اپنے لیے کیا. ان معی ربی، یہاں جو خصوصی معیت ہے اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اس طرح اللہ تیرے ساتھ بھی. اس اتنا بڑا ساتھ بھی کوئی ہوگا جو چلتا آ رہا ہے، ساری زندگی چلا. سبحان اللہ. اور یہ جو صاحب جس کو کہا جاتا ہے نا، صاحب ساتھی، پوری زندگی کا ساتھی ہوتا ہے.
اس لیے کہ قرآن میں بیوی کو صاحبہ کہا گیا ہے، صاحبہ بیوی کو کہا جاتا ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ کوئی پل دو پل کا ساتھ نہیں ہوتا، وہ پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو پوری زندگی کے ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کے ساتھی ہیں، اور پوری زندگی کے نہیں بلکہ زندگی کے بعد کے ساتھی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، جو اب آرام فرما رہے ہیں وہ زندگی کے بعد کی بات ہے۔ اور اب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ تو فضیلت کوئی پا سکتا ہی نہیں، اب کوئی تو امکان ہی کوئی نہیں کہ کسی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ تو اپنے ساتھی سے وہ کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ موقع کیا تھا؟ یہ موقع تھا غار ثور کا، سب لوگوں کو معلوم ہے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے لیے اپنے ساتھی کو چننا۔ سارے صحابہ اکرام نے ہجرت کی، کوئی اپنے طور پر گیا، کوئی 2 لوگ گئے، کوئی 4 لوگ گئے، کوئی کب نکلے، کوئی کب نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جس کو رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے نا، تو شہادت ہو گئی 3 دن، تو وہ ویسے ہی ان کا جو تھا زخم وہ بہت گہرا تھا، کاری ضرب لگی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد حملے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تو زندہ رہے۔ بہرحال جب شہادت ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، تو ہم سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی میت کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو کھڑے تھے تو ایک دم مجھے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب عمر کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس کے بارے میں تمنا کروں کہ اللہ میرا عمل اس کے عمل جیسا ہو جائے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں رہا پیچھے کہ جس کے بارے میں تمنا کرتا تھا کہ میرے اعمال اس کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں انہوں نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بات کرتے تھے، تذکرہ فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کا، تو وہ ہمیشہ ابو بکر اور عمر کا تذکرہ کرتے تھے۔ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، یہ علی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ذکر کرتے تھے کہ میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر گئے، میں داخل ہوا اور میرے ساتھ ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر نکلے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری حیات طیبہ میں اپنے ساتھیوں کا ذکر کرتے رہے تو ابو بکر اور عمر کا کرتے رہے۔ اللہ، پہلے نمبر پر ابو بکر اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی کا اور زندگی کے بعد کا بھی ساتھ نصیب ہوا۔ یہ فضیلت یہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، ہم تو ابوبکر صدیق کہہ دیتے، ابوبکر ان کی کنیت تھی، صدیق ان کا لقب تھا۔ ایک اور لقب بھی تھا عتیق، صدیق بھی لقب تھا، زیادہ مشہور ہو گیا، عتیق بھی لقب تھا، اور عتیق زیادہ مشہور نہیں ہوا، لیکن یہ دونوں لقب تھے، صدیق اور عتیق۔ اور ابوبکر کنیت تھی، عبداللہ نام تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں آپ کا نام جو تھا عبد الکعبہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ کوئی بہت مستند بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اور پھر وہ عبداللہ ہی رہا، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ اور لقب وہ زیادہ مشہور ہو گئے۔ عتیق لقب کیوں تھا اور صدیق لقب کیوں تھا؟ سبحان اللہ، اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ عتیق لقب کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ اصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر لکھا کہ عتیق لقب اس لیے تھا لأنہ قدیم فی الخیر،
عتیق کا معنی ایک ہوتا ہے قدیم، پرانا. جیسے آپ بائبل کی بات کرتے ہیں تو عہد نامہ عتیق، اور عہد نامہ قدیم کو عہد نامہ عتیق بھی کہہ دیتے ہیں، پرانا. اور عہد نامہ جدید تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأنہ قدیم فی الخیر، اس لیے ان کو عتیق کہا جاتا تھا کہ وہ خیر کے کاموں میں بہت پرانے چلے آ رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے خیر کے کام شروع کیے، وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے سے آگے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور دور جاہلیت میں بھی ان لوگوں میں سے تھے جو دور جاہلیت میں جنہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی، جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، جنہوں نے کبھی کوئی برے کام نہیں کیے. لأنہ قدیم فی الخیر. اللہ اکبر. ترمذی شریف کے اندر ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ انت عتیق من النار. اوتیقا کا معنی ہوتا ہے آزاد کر دیا گیا. انت عتیق من النار، تجھے آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی. اس دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہا جانے لگا. صدیق کا لقب جو ہے، صدیق کا معنی ایک تو ہوتا ہے نا سچا، سچ بولنے والا. اصل میں صدیق وہ ہوتا ہے جس کا کردار ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں. صدیق وہ صداقت ہوتی ہے، صدیق وہ صدیقیت ہوتی ہے، وہ درجہ ہوتا ہے سچ کا کہ انسان سراپا سچ بن جائے اور اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں. لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق تو کی. طبرانی کی روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے جبریل علیہ السلام سے مکالمہ ہوا کہ جبریل میری قوم تو پہلے ہی مجھے جھٹلاتی ہے، تو اب میں جا کے یہ جو معراج کا پورا واقعہ بتاؤں گا تو میری قوم پھر مجھے جھٹلائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار کیا جو کہ درست تھا اور ریکارڈ کے اعتبار سے بھی صحیح تھا کہ وہ قوم جھٹلاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا کہ آپ کی امت کے اندر ایک صدیق ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا. اور اس بات کو طبرانی اور مستدرک کے حاکم کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریپروڈیوس کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق ہیں. سماہ اللہ صدیقا، اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا ہے. علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور جبریل علیہ السلام کی زبان پر ان کا نام صدیق رکھا ہے. ایسے صدیق نہیں بنے، صدیق بھی اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا. اور پھر چونکہ آپ صدیق تھے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کے اسوہ سے، جس کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کریں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں. بعض لوگ اس پر جھگڑا کرتے ہیں کہ پہلا اسلام قبول کرنے والا کون تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیونکہ جس نے جب سنا اس نے اسلام قبول کر لیا، جس نے جب سنا اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. زید گھر میں ہوتے تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کی جو مالی حالت اچھی نہیں تھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں دے دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت خدیجہ گھر میں تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ تھی. لہذا جس نے جب سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان چاروں میں سے جس نے جب سنا اس نے فوراً اسلام قبول کیا ہے، بغیر تردد کے اسلام قبول کیا ہے. لہذا یہ چاروں وہ ہیں جن کو سبقت اسلام کا شرف حاصل ہے. یوں کہیں گے کہ
کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ یوں چاروں کو جو ہے اسلام کی سبقت حاصل ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے والے تھے، یعنی سب سے زیادہ جن لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ یعنی کتنے کبار صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، تو اتنے بڑے مبلغ اسلام تھے، سبحان اللہ۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تصدیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی، تو اس لیے صدیق کہلائے، آپ صدیق اس لیے بھی ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ دھڑ دھڑ اسلام کی طرف آتے چلے گئے، سبحان اللہ۔ پھر غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ شریک رہے۔ میں ساتھ کی بات کر رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا ہمیشہ۔ یوں سمجھیں کہ صرف مسلمان نہیں، اس دور کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر آتا ہے۔ کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ غزوہ احد کے اندر جب ایک دفعہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن وہ جو جبل رمات والے تھے وہ نیچے اترے، لشکر واپس مڑا، کفار کا لشکر واپس مڑا، اس نے آ کے دوبارہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، جانی نقصان بھی ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس دوران یہ سمجھ نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے، لہذا افواہ پھیل گئی، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور نبی کریم اور وہ جو ابو سفیان تھا اور ابو جہل تھا وہ کھڑے ہو کے آوازیں دینے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آوازیں دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ کوئی نہ آگے سے بولے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولے اور کوئی بھی نہیں بولا، وہ آوازیں دیتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں بولا۔ اس کے بعد جو دوسری اس نے آواز دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس کو بھی پتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرا نمبر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا اس نے آواز پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جب کوئی نہیں بولا تو اس نے دوسری آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کوئی نہ بولے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی بھی نہیں رہا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم کوئی بھی نہیں رہا تو ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، تو اس کے بعد وہ وہاں سے مال چھوڑ کر وہ بھاگے ہیں۔ وہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو احد کے اندر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ شکست ہے یا فتح ہے، کس کو فتح حاصل ہوئی یہ الگ بات ہے۔ فتح تو ان کو ہوتی ہے نا جو لشکر کو میدان سے بھگا دیتے ہیں، فتح تو ان کی ہوتی ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو میدان سے تو نہیں بھگایا، یا پھر کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو فتح ہوتی ہے، کوئی علاقہ فتح نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلے گئے تھے تو ان کو راستے میں جا کے خیال آیا، حمراء الاسد پہ جا کے رک گئے، ان کو خیال آیا کہ ہم تو فتح حاصل کیے بغیر آ گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ اسی میدان میں موجود تھے۔ جانی نقصان ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہوا، لیکن فتح کس کو ہوئی اور شکست کس کو ہوئی، یہ جو فتح اور شکست کے مسلمہ اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق کوئی فتح نہیں ہوئی کفار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہزیمت کا سامنا ضرور اٹھانا پڑا، ایک حالات جو فتح جو تھی واضح فتح وہ ایک دم شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ شکست تھی، وہ بہرحال، اور وہ حمراء الاسد پہ جا کے وہ رک گئے اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم پھر واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے بتا دیا کہ وہ رک گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل نے ابھی
نہیں اتارے، ہتھیار نہیں اتارے، لہذا چلو اس کی طرف. ان کو پتا چلا کہ یہ پھر ہماری طرف آ رہے ہیں تو پھر وہ بھاگ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ شکست نہیں تھی. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. پھر ایک میں عرض کر رہا تھا کافروں کو بھی پتا تھا. پھر ایک واقعہ ہوا جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے نا، کہ مسلمان بیچارے مشکلات سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. جا رہے تھے، راستے میں ایک سردار ملا، قبیلہ قارا، اس کا سردار ملا. برق الغماد ایک جگہ ہے، اس جگہ پر اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا نہ، تیرے جیسا شخص نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اپنی سرزمین چھوڑ کے جاؤ. وہ واپس لے آیا اور اس نے اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کچھ جملے کہے کہ آپ تو ایسے آدمی ہیں، آپ کو کیوں نکالا جائے، آپ نہیں جا سکتے. اور وہ جو جملے کہے وہ وہی بات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی تھی جس وقت پہلی وحی آئی تھی اور برقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مفلسوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تقسم المعدوم و تصل انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کنبہ پروری کرتے ہیں، وتقسم المعدوم، اور آپ بے کسوں کے سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کے لیے، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، وتحمل الکل، اور بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، وتقر الضیف، مہمانوں کی آپ مہمان پروری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ حق پر ڈٹ جاتے ہیں. تو اس طرح کے شخص کو کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. یہی بات، وہی الفاظ ہیں. آپ بخاری شریف کے اندر وہ روایت لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، اور تاریخ کی جتنی کتابوں کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جو سردار تھا جس کا نام ابن الداغنہ یا اس کا تلفظ ابن الدغنہ بھی کہا جاتا ہے، بہرحال اس نے جو یہ الفاظ کہے تھے ابوبکر صدیق کے بارے میں وہی الفاظ تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق تھا اور کردار کی کتنی مشابہت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. اور وقت ہو رہا ہے، میں آخر پہ ایک دو باتیں کہہ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اللہ نے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا چن لے اور چاہے وہ چن لے جو اللہ کے پاس ہے. تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں رونے لگ گئے. آپ نے کسی بندے کی بات کی ہے، حالانکہ وہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ اپنی فرما رہے تھے، گویا آپ کے یہاں سے تشریف لے جانے کا وقت ہو گیا تھا. اور اس کو سمجھنے والے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تو نے میرے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں، اللہ ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر فرمایا کہ صحبت میں، ساتھ میں، میرے ساتھ میں، صحبتہ اذ یقول لصاحبہ، صحبت کے اندر اور مال کے اندر جتنا احسان ابو بکر کا میرے اوپر ہے اتنا احسان کسی کا نہیں. اللہ. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے میرے اوپر احسانات تھے، عندنا یدن، میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسانات تھے اور وہ میں نے قد کافیناہ، کہ میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ما خلا ابا بکر، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا. یکافیہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو مقام و مرتبہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور یہ اللہ کریم نے عطا فرمایا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں، اور جب موقع آیا غزوہ تبوک جیش الاسرا کا تو کہتے ہیں میرا دل تھا کہ اب تو میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا، اس لیے کہ ابو بکر کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے، تو اپنے گھر کا آدھا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ تو جب ابو بکر آئے تو ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑا ہوں، سارا ہی مال لیا۔ اور عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے سمجھ آ گئی مجھے، لا یا ابا بکر لا اسابقک الی شیء ابدا، میں کسی بھی چیز میں کبھی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عمر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، تو پھر کوئی اور صحابی کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور عمر وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔